بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اسپیشل سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارا عزم اچھا لکھنا پڑھنا، ہر دم آگے بڑھنا۔ آج کی ویڈیو ماں باپ کا ادب احترام، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا مقام۔ سورہ بنی اسرائیل میں 23 اور 24 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، احسان کرنا۔ آیت کا کچھ حصہ ہم لکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی سیٹنگ اور ترتیب آپ بھی لکھتے رہیے اور آہستہ آہستہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیں گے۔ شرط یہ ہے کہ لکھنا نہ چھوڑیں۔ جب آپ لکھتے رہتے ہیں تو آپ کا ہاتھ فلو میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے ہاتھ میں صفائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لکھتے رہیں۔ اس بات سے ماورا کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ پہلے سیکھیں گے اور یہ کریں گے، اس طرح نہیں۔ اف ولا تنہر، اف ولا تنہر مطلب یہ کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا اور نہ انہیں ڈانٹنا ہے، نہ ان کو کچھ نہیں کہنا آپ نے۔ تو یہ دیکھیں الفاظ کی سیٹنگ۔ اب اس کی آیت کا جو تھوڑا سا پہلے حصہ وہ ہم یہاں پر اس حصے میں لکھیں گے اور اس کے بعد کچھ حصہ ہم یہاں سیٹ کریں گے۔ بہت سے خطاطین بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا تو صرف مقصد آپ کے اندر شوق جگانا ہے۔ لکھنا ہمیں نہیں آتا، بس ایک کوشش کرتے ہیں۔ آپ صرف اسی کوشش کے لیے دعا کرتے رہا کریں اور اس کو سراہتے رہا کریں، یہی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ خطاطی بہت ہی صبر کا کام۔ میں اکثر کہتا ہوں خطاطی کی ڈیفینیشن صبر ہے، صبر، پیشنس۔ قلم کو چلانا، ابھی تو ہم جسٹ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی کوئی آیت اس حوالے سے تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی شوق دلاتے رہتے ہیں کہ آپ بھی قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور ہم اس آیت کو کوشش کرتے ہیں لکھنے کی۔ اس لیے ہم مکس رائٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو سٹارٹ میں جسٹ لکھنا آئے اور آپ جیسا بھی مکس بھی لکھتے ہیں، نو پرابلم۔ اصل چیز جب سیکھیں گے باقاعدہ پھر تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن ہم تھوڑا سا مختلف فونٹس کو مکس کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا ایک شوق برقرار رہے، اور آپ کو جیسے سیٹنگ کر کے خطاطی لکھی جاتی ہے وہ تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اور بڑا صبر والا کام ہے۔ آئیے قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واحفظ لهما
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بہت بڑی اسلامک اسکالر ماشاءاللہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو آپ دن میں مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ آپ کا پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور کچھ سچویشن ابھی میرے ساتھ بھی ویسے ہوئی۔ کبھی کبھی آپ بہت فلو میں پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو کچھ وہ فلو حاصل نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں۔ اب دوسری آیت کا تھوڑا سا حصہ رہ چکا تھا، ہم نے کہا وہ بھی لکھ لیں، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو پیغام بھی چلا جائے اور دوسرا نصیحت ہونے کے ساتھ ساتھ رائٹنگ کا جو انداز ہے وہ بھی رب ارحمہما۔ مختلف فونٹس کو مکس کیا جاتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرمانبرداری میں ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔